السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدر مجلس، حکم صاحبان اور مشفق اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے بھائی اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، وہ ہے توکل علی اللہ اور اس کے فوائد و ثمرات۔ سامعین کرام، توکل کا لغوی معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، جبکہ اصطلاح میں کسی ضرورت یا مسئلہ کے حل میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر لینا ہی توکل کہلاتا ہے۔ بلا شبہ قرآن و حدیث میں توکل کی اہمیت و افادیت کو خوب واضح کیا گیا ہے اور اس کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنانے پر کافی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ رب کریم نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور وہ کارسازی کے لیے کافی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھیں۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سے کام کا مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ مذکورہ آیتوں سے توکل کی اہمیت و ضرورت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سامعین کرام، توکل کو ایمانی شرط بتایا گیا ہے، چنانچہ فرمایا، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ نیز فرمایا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنے والوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ ایک دوسری جگہ توکل کو مومن کی علامت اور نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بس ایمان لانے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان تمام آیت کریمہ میں توکل کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ توکل ترک عمل اور معطل کر دینے کا نام نہیں، اسباب و تدبیر کے ترک کا نام توکل نہیں ہے۔ حقیقی مطلب یہ ہے کہ پورے عزم و ارادہ سے کام کو انجام دیا جائے اور نتیجہ خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور دل میں یقین رکھو کہ اللہ کارساز ہے۔ سامعین کرام، جس کا توکل جس قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بندہ ہوگا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب آپ کے یہاں ایک طویل عرصہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کو ماں سمیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں چھوڑا ہے، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے پینے کا کوئی سامان۔ پھر جب اس لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو قربانی کرنے کا حکم ہوا تو بلا تعمد اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے پورے طور پر اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ گردن نہیں کٹی۔ جب آپ علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو زبان پر یہ ورد جاری رکھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تو آپ کو رب کا حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سچ فرمایا رب ذوالجلال نے، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، توکل کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں جن کا شمار ناممکن ہے، ان میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، سکینت قلب و اطمینان باطن، مدد الہی کے خصوصی نزول، اسباب کے نتائج سے بے خوفی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المتوکل لا یبالی کیف جاء رزقہ، یعنی متوکل اس بات پہ نہیں پڑنا کہ روزی کیسے آئے گی۔ غیر اللہ سے بے نیازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو جس چیز پر بھروسہ کرے گا اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قوت ارادی اور عزت، چونکہ متوکل شخص عمل میں مضبوط اور
متوکل شخص عمل میں مضبوط اور عزم میں قوی اور ارادہ میں مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ سے منسلک ہو جاتا ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے توکل علی اللہ کا حال یہ تھا کہ اسباب ناکافی مگر سہارا اللہ تھا، اسی لیے نتیجہ اسی نصرت الہی کی صورت میں ظاہر ہوئی جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ محترم حضرات، توکل محض ایک لفظ نہیں بلکہ روحانی مقام ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توکل علی اللہ جیسی اہم عبادت کو بجا لانے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔